رب العزت کا وہ برگزیدہ بندہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی ساری رات اللہ کی بارگاہ پہ قیام کرتے، لیکن ایک رات ہوا یوں حضرت کے ایک گھر سے نہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ اللہ والوں کا خشوع اور خضوع کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ تو کیا 1000 بچہ بھی مل کر کے روئے تو بھی ان کے خشوع و خضوع میں فرق نہیں ہوتا، لیکن دل اس لیے گھبرا رہا تھا نا کہ اتنی رات کو بچہ رو کیوں رہا ہے۔ لیکن یہ بڑے محتاط لوگ تھے حضرت، رات کو نہیں گئے۔ جب صبح ہوئی آپ نے نماز فجر پڑھی اور جب بستام والے اٹھ گئے پھر آپ گئے اور پھر اس دروازے پر دستک دی تو ایک عورت باہر آئی۔ جب وہ عورت نکلی تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو اس خاتون نے جواب دیا کہ میرے شوہر تجارت کی غرض سے کافی دور گئے ہوئے ہیں اور جو وقت دے کر کے گئے تھے وقت مقررہ پر واپس نہ آ سکے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ساری رات تیرے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر آ نہیں سکے اور ان کی غیر موجودگی میں رات کو ایک بچے نے جنم لیا ہے اور وہ جو خرچ دے کر کے گئے تھے وہ سارا ختم ہو گیا، اور اب حالت یہ ہے کہ دیا میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، اس لیے ساری رات بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا ہے۔ اسی وقت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے اور جو بھی ضرورت کے سامان تھے سارے سامان لے کر کے اور کہنے لگے کہ میں تو خیال رکھوں گا ہی، لیکن تجھے بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تو نے بھی پیغام بھیج دینا ہے اور میں انشاءاللہ دھیان رکھوں گا۔ اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اس عورت کا شوہر تجارت سے گھر واپس آیا، اور پھر جب اس نے اپنے پریوار کو صحیح سلامت پایا بڑا خوش ہوا، اور آتے ہی اس نے یہی سوال کیا کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ تو اس عورت نے کہا کہ ایک رات پریشانی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر اور پریشانی نہیں ہوئی۔ شوہر پوچھتا ہے کہ صرف ایک رات پریشانی کیوں ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد پریشانی کیوں ہوئی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ہوا یوں کہ جس رات بچے نے جنم لیا حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ دیا میں ڈالنے کے لیے تیل تک بھی نہیں تھا، اور اندھیرے کی وجہ سے ساری رات بچہ روتا رہا۔ لیکن اگلے دن بایزید بستامی نے دروازے پر دستک دی اور پھر اس کے بعد سے اس نے کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہونے نہیں دی۔ تو اس شخص نے کہا کہ چلو بایزید کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا میرے پریوار کا اتنا خیال رکھا۔ اور پھر وہ شخص حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے غیر موجودگی میں میرے گھر کا میرے بچے کا میرے پریوار کا اتنا خیال رکھا۔ جب اتنا حضرت بایزید بستامی نے سنا تو آگے سے آپ نے فرمایا یار شکریہ چھوڑ، میں نے یہ سب شکریہ کے لیے نہیں کیا تھا، وہ بچہ ایک رات جو گیا تھا اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ شخص بھی حیران کہنے لگا حضرت جی اب کیا بات کرتے؟ کہا ہاں شکریہ کو چھوڑ، وہ جو بچہ ایک رات رویا تھا تو اس کے لیے مجھے معاف کر،
بتا کیا تو نے مجھے معاف کیا؟ جب حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ادا کو دیکھا اس نے تو سامنے سے پڑا. کہا حضرت جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہاں میں نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہمارے بزرگ نے صحابہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمسایہ کے لیے بہت زیادہ تلقین فرماتے تھے. اور دیکھیں کہ ساری رات تمہارا بچہ روتا رہا اور میں نماز نفل پڑھتا رہا، تو پہلے مجھے بتا کہ کیا تو نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ شخص حضرت باعزید بستامی کے قدموں میں گر کے رو کے کہتا ہے حضور معافی کو آپ بھی چھوڑیں، بلکہ اس طرح کریں کہ پڑھا کر کے اپنے